وسلی امری واحلل نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک قرآن کا اسلوب تاریخ۔ اسلوب کسی چیز کسی شخص کا طرز بیان ہوتا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سٹائل۔ قرآن کا تاریخ یعنی ہسٹری جو ہے اس کو بیان کرنے کا کیا سٹائل ہے، کس طریقے سے قرآن تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں جتنے بھی واقعات تاریخ سے متعلق ہیں تو وہ جو ہے اس کو صرف ایک تاریخی حوالے سے نہیں بیان کرتا، بلکہ تاریخ کیونکہ ہوتا ہے کسی گزرے واقعات اور حادثات کا نام، تو قرآن جو ہے ان حادثات اور واقعات کو صرف وقت گزاری کے لیے، جیسے ہم کسی اور کہانیاں سنتے ہیں اس کے لیے نہیں بیان کرتا، بلکہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے۔ جیسے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 111 میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان واقعات میں صاحبان عقل جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سامان عبرت ہے، نصیحت کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات، مختلف انسانوں کی زندگی کے حالات قرآن میں اس لیے بتائے کہ انسان، ایک عقل مند انسان جو ہے ان کی روشنی میں اپنے اعمال کو درست کرے، تاکہ وہ ایسی غلطیاں یا ایسی چیزیں جو سابقہ لوگوں سے، سابقہ قوموں سے غلطیاں سرزد ہوئیں ان سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے بچے جو سابقہ قوموں پر نازل ہوا۔ تو اب قرآن جو ہے وہ واقعات کو ایک ہی جگہ پہ نہیں بیان کرتا، جیسے تخلیق آدم کا قصہ ہے، آدم السلام کی بنانے کا قصہ، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا قصہ جو ہے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس طرح مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پر واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ صرف ایک قصہ جو حضرت یوسف السلام کے بارے میں ہے، اور وہ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ یہود کہ کچھ علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، اس کے جواب میں پورا قصہ جو ہے ایک جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ جتنے بھی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہوا، تو ان کی قوم کے مختلف حالات اور مختلف اوقات کے جو واقعات ہیں وہ ایک ہی جگہ نہیں بیان ہوئے، وہ مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ہسٹری کی تو بک ہے نہیں کہ ڈیٹ وائز ایک ایک چیز بیان ہوتی، اور نہ ہی ایک تاریخی واقعات اس لیے کہ تسلسل رہے اور یوں رہے، اس طرح سے بیان نہیں ہوئے۔ تو اصل میں قرآن جو ہے اس کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے، انداز ہے، کہ جہاں ضرورت تھی فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی، تو ایسے واقعات بیان کیے گئے جہاں سابقہ انبیاء پر مشکلات آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس وقت ان چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعات اور چیزیں بتا کر کہا گیا کہ یہ اس طرح کے تکلیفیں جو ہیں وہ سابقہ انبیاء پر آئیں اور آپ نے ان کا اس طرح سے سامنا کرنا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کا ہسٹری، تاریخ بیان کرنے کا جو انداز ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اب قرآن میں بہت سے تقریباً 26-27 انبیاء کا ذکر آتا ہے، ان کی قوموں کا ذکر، پھر ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کا ذکر، پھر ان پر جو آنے والے عذاب ہیں ان کا ذکر۔
تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں ہم خود کیا سبق سیکھتے ہیں. ایک تو ہے قرآن کا جو اسلوب تاریخ ہے، اس میں مختلف قوموں کے واقعات جو ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ تاریخی شواہد سے متعلق قرآنی آیات. شواہد کہتے ہیں، مشاہدے کا لفظ سنا آپ نے؟ سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں کسی چیز کا مشاہدہ کرنا اور اس کے بارے میں تھیوری پیش کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے وہ پڑھا ہوگا، ہم نے شاہ ولی اللہ کے، میں نے آپ کو 5 علوم خمسہ جو تھے، انہوں نے قرآن کے اندر جو 5 علوم بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو ایک دفعہ سٹارٹ میں، بالکل میرے فرسٹ لیکچر میں تھا کہ آپ دیکھ کے آئیں کہ علوم خمسہ جو ہے کچھ بچوں نے اپنے اسائنمنٹس میں لکھا بھی تھا کہ وہ کیا ہے. تو جو تاریخی شواہد ہیں، جو مشاہدے سے چیز، آبزرویشن سے چیز سمجھنے والی ہے، وہ تھا علم التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، زمین و آسمان اور جو مخلوقات جتنی بھی ہیں، بادل، سمندر، پہاڑ، تو ان سب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. اور ان کے مشاہدے، ان پر غور و فکر سے انسان کو اس چیز کی دعوت دی گئی کہ وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے، ان پر قدرت رکھنے والا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی واقعات جو ہیں ان کے متعلق قرآن میں آیات ہیں جن کو شاہ ولی اللہ نے علم التذکیر بایام اللہ، یعنی سابقہ قومیں جن کا ذکر، جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، قوم عاد، سمود، قوم نوح وغیرہ. اور پھر نیک اور اچھے لوگوں کی بھی مثالیں ہیں، جیسے حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تاکہ لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلوق جو نیک اور صالح لوگ ہیں ان میں شامل ہو سکے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بہترین نمونہ ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ جو پہلے آیت میں نے پڑھی سورۃ احزاب کی ہے، اور دوسری جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ ممتحنہ میں آتا ہے کہ سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بھی، کہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو. تو اصل میں جتنے بھی قرآن میں واقعات آئے ہیں وہ کسی نہ کسی ہسٹوریکلی، ہسٹری کے حوالے سے، تاریخی حوالے سے جو آئے ہیں وہ کسی قوم، کسی چیز کے بارے میں ہیں. تو جو قوموں کے واقعات ہیں وہ تو ہم تاریخی واقعات کے اندر لے کے آئیں گے. جو ہماری اسائنمنٹ کا پہلا سوال ہے تاریخی شواہد. تو مشاہدہ اصل میں کہتے ہیں آبزرویشن کو. تو ایسی چیز جیسے ایویڈنس کے طور پر آتی ہے. تو مشاہد جو ہوتے ہیں قرآن میں کون کون سی چیزیں ہیں اس کے بارے میں کچھ ایک آیات دی گئی ہیں، جیسے سورۃ الملک میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 سے 4 تک میں فرمایا، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے جس نے بنائے آسمان تہ بتہ. تو کیا تو دیکھتا ہے کہ رحمان کے بنانے میں کچھ فرق ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ کر، کیا تجھ کو نظر آتی ہے کوئی دراڑ؟ پھر دوبارہ دیکھ، تو تیری نگاہ دوبارہ لوٹ آئے گی تیرے پاس، تھک کر، رد ہو کر. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ اتنی
جسے کہتے ہیں نا بغیر کسی عیب کے ہے کہ انسان تھک جائے گا تو اللہ کی تخلیق میں اسے عیب نہیں نظر آئے گا۔ اس کے بعد سورت یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاء، چاند کو نور، اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں تاکہ پہچانو گنتی برسوں کی اور حساب۔ اور اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں بنایا ہر چیز کو مگر یہ کہ تدبیر سے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نشانیاں ان لوگوں کے لیے دکھاتا ہے جن کو کچھ سمجھ ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ دخان کی آیت نمبر 38 سے 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے بنایا آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے وہ کھیل نہیں بنایا، ایک تماشے کے لیے ان کو تو بنایا ہے ہم نے ٹھیک کام پر، یعنی آسمان زمین جو ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہر ایک چیز کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 38 سے 40 تک کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر کیا ہے، اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے منزلیں دی، یہاں تک کہ پھر وہ جیسے پرانی ٹہنی ہو جاتی ہے ایسے ہو جاتا ہے۔ تو سورج جو ہے نہ چاند کو پکڑ سکتا ہے نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، ہر ایک چکر میں ہے اور ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ اب یہ چیزیں میں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ آبزرویشن سے، مشاہدے سے۔ سورج کا ٹھہرے ہوئے راستے پر چلے جانا مراد ہے کہ سورج تو اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، مگر زمین کی گردش کی وجہ سے ہمیں چلتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا پتہ آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان جو ہے اس کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب چیزیں تو اپنا فرض ادا کر رہی ہیں، اللہ نے جس طرح سے بنایا اسی طرح سے کرے۔ انسان جو ہے وہ اب کیا کرتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے بعد، ریسرچز کے بعد اس لیول تک پہنچتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ انسانی تخلیق کو دیکھ لیں کہ اس کے کیا کیا مراحل اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ سورۃ علق کی آیت نمبر 2 میں نے فرمایا آدمی کو جمع ہوئے لہو سے بنایا۔ پھر سورۃ 3 کی 4 میں آیا کہ انسان کو ہم نے خوب اچھے سے اندازے پر بنایا۔ سورۃ دہر کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ پھر مختلف جگہوں پہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اس سے گوشت کی بوٹی بنی، پھر اس گوشت پر ہڈیاں پہنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت، پھر اس کو نئی سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 12 سے 14 کو دیکھ لیں اپنے۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ جو سائنسی تحقیق صدیاں پہلے انسانوں نے سٹارٹ کی اور اب اس تک پہنچے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیاں پہلے جو ہے وہ بتا دی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 آتا ہے کہ پتھروں میں تو ایسے ہیں جن میں سے پانی جاری ہوتا ہے، اور نہریں ان سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، ان میں ایسے بھی ہیں جو گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ تو جدید سائنس جو ہے وہ اتنے سالوں کی ریسرچ کے بعد اس نقطے تک پہنچی ہے کہ کچھ چٹانیں ایسی تھیں کہ اپنے اندر پانی جذب کر لیتی ہیں، پھر ان کے ٹوٹنے پر پانی نکلتا ہے۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر پانی کا بہاؤ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہتا ہے۔ اب قرآن میں آتا ہے کہ سورۃ یاسین کے آیت نمبر 80 میں کہ جس نے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو سب درخت سے آگ دی پھر تم اس سے سلگاتے ہو۔ اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملے ہوئے دو دریا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، ایک میٹھا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کڑوا، اور ان کے دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے، آڑ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کے نمونے دنیا میں موجود ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی مردان سٹی کو جائے نا تو میں نے خود آبزرو کیا تھا، دیکھا تھا، ایک طرف گرین پانی تھا، ایک طرف بلو تھا، گرین جو تھا میٹھا تھا، بلو جو ہے وہ کڑوا تھا۔ ایسا منظر کہ انسان دیکھ کے حیران ہو جائے۔
اور سورۃ الرحمن کے نمبر 20 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مل کر چلنے والے 2 دریا بناتے ہیں، ان دونوں سے ایک پردہ ہے تاکہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں، اور وہ بالکل ساتھ ساتھ پانی کی لکیر بہ رہی ہے، گرین اور ادھر سے بلو، بالکل وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ انسان اپنی آبزرویشن سے، سائنسی تحقیق سے اس مقام تک پہنچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے صدیاں پہلے بتا دیا۔ اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں بوجھ یعنی پہاڑ رکھے اور ندیاں ہر قسم کے میوے جوڑے جوڑے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ڈھانکتا ہے دن کو ہر رات کو، اس میں نشانیاں ان کے واسطے جو غور کرتے ہیں۔ اب قرآن کے مطابق ہر پھل جو میوے ہوتے ہیں جوڑے، نر اور مادہ، اب پودوں میں جو عمل تولید ہوتا ہے پھولوں کے ذریعے ہوتا ہے، پھل وجود میں آتے ہیں، ایک سائنسی حقیقت ہے کہ کچھ پھل نر ہوتے ہیں کچھ مادہ۔ تو قرآن جن چیزوں کی آبزرویشن کرنے کے لیے کہتا ہے نا، وہ اگر ہم کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ یقین اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ پہلے بھی الحمدللہ ہم سب یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں نا ماسٹر پیس چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ ہم ان پہ غور نہیں کرتے۔ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل والے اس میں غور کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ سورۃ ال عمران کے آیت نمبر 191 میں آتا ہے 191 کہ بے شک آسمان اور زمین کا بنانا، دن اور رات کا نہ جانا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ پر لیٹے ہوئے، اور وہ فکر رکھتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ فضول نہیں بنایا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کرشمہ ہے کہ ہم ایک بیج اگر خالی ہمارے ہاتھ میں ہو نا تو وہ اگ نہیں سکتا، لیکن مٹی میں اللہ تعالیٰ کیسے اس کو پڑھا کے آتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے پھول، ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، ڈفرینٹ قسم کی ورائٹیز، ڈفرینٹ قسم کے کلرز، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بنایا اس نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں پر غور و فکر کرو تاکہ تم، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور پھر ان پہ غور و فکر کرنے سے انسان ان کے اندر پائے گئے فائدے نقصان دریافت کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور قرآن جو ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاریخی حوالے سے، سائنسی حوالے سے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور اس پر ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ شعوری طور پر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو محسوس کریں۔ تو آپ کی اسائنمنٹ جو ہے قرآن پاک کا اسلوب تاریخ، کم از کم آپ اس پہ ایک پیج ضرور لکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو تاریخی شواہد قرآن میں دیے گئے ہیں، مشاہدے یعنی آبزرویشن سے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کے متعلق آپ نے قرآنی آیت لکھنی ہے، اور یہ کم از کم آپ کی 3 آیات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو تاریخی واقعات ہیں ان کے متعلق بھی کم از کم 3 قرآنی آیات آپ نے لکھنی ہے۔ ہر ایک کی اپنی ریسرچ ہونی چاہیے، کوشش کریں بالکل کاپی پیسٹ نہ ہو، آپ کی ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ ہوگی، اور یہ آپ نے LMS پہ ہی اپلوڈ کرنی ہے جیسا کہ آپ نے پچھلی اسائنمنٹس کی ہیں۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔